کہ آپ اپنی سٹرینتھ کو جانیں اور سٹرینتھ کے اوپر فخر کریں. آپ اپنی کمزوریوں کی طرف نہ دیکھیں، ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کہ اپنی ایک پہچان بنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروے یہ بتاتا ہے کہ آج جو لوگ جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ان میں ہر دوسرا فرد جو ہے وہ عدم اطمینان کا شکار ہے، اپنی جاب سے خوش نہیں ہے. اس کے خوش نہ ہونے کی کسی کی وجہ تو کسی کا پیسہ کم ہونا ہے، کسی کی وجہ وہ وہاں کا انوائرمنٹ ہے، کسی کی وجہ نیچر آف ورک ہے، کسی کی وجہ جو ہے وہ اس کی ویلیوز سے اس کا ٹکراؤ ہے، اور کسی کی کوئی وجہ ہے. لیکن یہ کہ سروے یہ کہتا ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پریشان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے چینی اور اس پریشانی سے نکلا کیسے جائے. تو بنیادی طور پہ میرے نزدیک جو چیزیں ہیں اس سے نکلنے کی، میں آج آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، 3 باتیں ہیں، 3 کام ہیں جس سے آپ اس سے نکل سکتے ہیں. نمبر 1 جس سے آپ نکل سکتے ہیں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سٹرینتھ کو جانیں اور سٹرینتھ کے اوپر فخر کریں. وہ سٹرینتھ ہی اصل چیز ہے. آپ اپنی کمزوریوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی ویکنیسز کی طرف نہیں دیکھیں. ویکنیسز کو دور کرنے کے اوپر جتنی محنت آپ نے کرنی ہے، بہت سارے لوگ جو آپ کو یہ والا مشورہ دیتے ہیں، میں آپ کو بڑا ایک آسان مشورہ دے رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ اس کا 50% اپنی سٹرینتھ کے اوپر فخر کرنا، اسے سمجھ کر اس کو ہائی لائٹ کرنا سیکھ لیں تو آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ یہ سٹرینتھ کو سمجھ جائیں گے اور اس کے اوپر فخر محسوس کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے اپرچونٹیز اوپن ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے ترقی کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر مقابلے کی سخت پیدا ہو جائے گی، آپ کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کسی بھی ماحول اور کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں. اس کے بعد جو دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں. ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیئر ہے یا نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے رسپیکٹ، عزت ہے یا نہیں ہے. دوسروں کے لیے آپ کے دل میں خیر خواہی ہے یا نہیں ہے. دوسروں کی کسی دوسرے کی کامیابی آپ کو خوش کرتی ہے یا آپ کو جیلس کرتی ہے. اگر تو یہ 4 چیزیں آپ کے اندر آپ یہ چیزیں موجود ہیں تو شکر ادا کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو اپلائی کیجئے، اور آپ کا جو ورک پلیس کے اوپر ڈسٹربنس ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی. اور اگر اس نہیں ہے یا اس میں کمی ہے یا کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار چھوڑو یار، میرا کیا، یہ اس کا بزنس ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اپنی کیئر خود کرے. یا آپ کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یار مطلب چھوڑو یار، وہ کون ہے کون نہیں ہے، بس سامنے آیا تو السلام علیکم اور آگے ہوا تو کوئی اور بات کہہ دی. اگر تو ایسا رویہ ہے تو پھر رک جائیے، پھر سمجھ جائیے کہ یہاں پرابلم ہے اور اس پرابلم کو حل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی چیز وہ ہے معاشرتی فہم، جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. یہ بہت پھیلی ہوئی چیز ہے، پھیلا ہوا موضوع ہے. یہ خود آپ کے اپنی ذات سے متعلق بھی ہے اور دوسروں سے متعلق بھی ہے کہ آپ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، اس ماحول کو، اس آفس کو کیسے سمجھ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آ رہی ہیں. یہ ہے وہ کوسچن اور یہ چیز جو آپ کو فوری سمجھنی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب یہ چیز آئے گی تو پھر آپ اپنے اندر رسپیکٹ کو پیدا کیجیے. اب اس چیز کو بہتر بنانا ہے تو اس کو بہتر بنانے کا سب سے آسان اور نسخہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ آپ کا معاشرے کو سمجھنے کا لیول کیسا ہے. معاشرتی فہم جس کو ہم کہتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، خود اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو سمجھنا اور دوسروں کو بھی سمجھنا کہ دوسروں کے بارے میں. پھر آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے. پھر دوسروں سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ محض خالی خولی تعلقات ہیں یا کوئی فروٹفل تعلقات، با مقصد تعلقات ہیں، اس کا کوئی فیوچر کے ساتھ اس کا لینا دینا ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی چیز بیس ہے. اور اس کے بعد آپ اچھے سننے والے ہیں یا اپنے ہی سنانے والے ہیں. اپنے آپ کو اچھا سننے والا بنائیے، اور جب آپ اچھا سننے والا بنائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی آپ سمجھیں گے. تو جب دوسرے کو سمجھیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے شوز میں پاؤں رکھ کے اندازہ ہوتا ہے
کہ صورتحال ایکچوئل میں کیسی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ میرے عزیزو، اس چیز پہ فوکس کیجئے اور اپنے آپ کو ریسپیکٹیبل بنائیے، خود اپنی ذات کو ریسپیکٹیبل بنائیے۔ تو جتنا آپ ریسپیکٹیبل اپنی ذات کو بنائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کی بھی ریسپیکٹ کریں۔ تو لہٰذا اگر ورک پلیس کے اوپر آج اتنی بے چینی ہے کہ ہر دوسرے شخص پریشان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اور وجوہات ہیں وہاں پہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اپنی سٹرینتھ کا پتہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ نہیں پتا کہ دوسرے کے بارے میں میرے اندر کیا جذبات پنپ رہے ہیں۔ تو جب میرے اندر کوئی منفی جذبہ پنپ رہا ہوگا تو میں خوش نہیں رہ سکتا۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اپنی ایک پہچان بنائیے۔ وہ آپ کی پہچان جو ہے وہ ایک ریلائبل فرد کی پہچان، ایک ریسپیکٹیبل فرد کی پہچان، ایک کمیٹڈ فرد کی پہچان، ورک پلیس کے اوپر ایک ایسی پہچان بنائیے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی ویلیوز کے مطابق اپنے سفر کو لے کے چلیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اگر آپ نے ٹھیک سے سمجھ لیا اور ٹھیک سے اپنے مطابق اس کو آگے بڑھایا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ اپنی پہچان بنائیں تو میرے عزیزو، اس پہچان کو دوسرے کو بتانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سیکھیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ اعلان کرتے پھریں کہ اچھا بھائی یہ ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت پہچان بنا کے اور دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، اپنے اہداف اور اپنے ٹارگٹس کو کلیئر کیجئے، سیٹ کیجئے کہ مجھے زندگی سے کیا لینا ہے۔ کیا صرف کھانا کھانا ہے، گھر آنا ہے، آفس جانا ہے، یہی کام ہے میرا، یا اس سے بڑھ کے بھی میرا کوئی کام ہے؟ کیا میں نے سوسائٹی کو بھی کوئی چیز ڈیلیور کرنی ہے؟ کہ کیا کرنا کیا ہے؟ جب یہ کلیئرٹی آپ کے اپنے مائنڈ میں ہوگی اور اسی کلیئرٹی کے ساتھ آپ دوسرے کو بتا سکتے ہوں گے، مثلا کسی انٹرویو میں، کسی میٹنگ میں، کسی انفارمل سیٹنگ کے اندر اگر آپ سے یہ بات پوچھی جائے کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں، تو آپ آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی بتا سکیں کہ آپ اگر فرض کیا کہ آپ کاؤنسلر ہیں تو آپ کو کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز چاہیے کہ اس ملک کا ایک ایک نوجوان اور ایک ایک اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائے، اس کی زندگی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے، اس کی زندگی ایک پاتھ پہ چل پڑے۔ آف کورس کہ وہ ایک SOP اور ایک اس کے مطابق چیزیں کام ہوں گی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی میں نے کرنا کیا۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو پھر آپ باقی سارے کام بھی کر سکیں گے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اگر آپ اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس بے چینی اور اضطراب سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو ایک ایسا مستقبل بنائیے، اس کی ایک ایسی تصویر بنائیے کہ جس کے اندر آپ کی پوزیشن ایک بااعتماد شخص کی ہو، جس کی آپ کی اپنی پوزیشن ایک قابل فرد کی حیثیت سے وہاں پہ آئے، ایک ایسے فرد کی حیثیت سے آپ اس کے اندر ایڈجسٹ ہوتے ہوں کہ جو اس کے اندر ایک کی پرسن ہے، وہ کسی بھی سطح پر آپ ہوں، کسی بھی آپ ٹاپ لیول پر ہیں یا باٹم پر ہیں، کسی بھی سطح پر ہیں، لیکن آپ اس کے کی پرسن ہیں۔ یہ کی پرسن بنیے، اپنے اوپر اعتماد کیجئے، اپنے دائیں بائیں والوں کو اعتماد دیجئے، اور ان تینوں چیزوں کو سیٹ کیجئے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور وہ جو اضطراب اور بے چینی آپ کے دل کے اندر موجود ہے اور جو سروے بتاتا ہے، آپ ٹھیک چند دنوں کے اندر سروے رپورٹ کو بالکل الٹ کر دیں اور اس کو چینج کر دیں گے۔ اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی کوالٹیز کو سمجھیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ دوسروں کو سمجھنا، اس کو اپنا ایک جو لینز ہے اس کو ٹھیک کریں، اور ایک ٹھیک لینز کے اندر سے آپ دوسروں کو دیکھیں اور سمجھیں اور محسوس کریں، اور آخری چیز اپنی ایک اچھی پہچان بنائیں۔ تب وہ یہ بات ممکن ہوگی کہ آپ ایک اچھا اور ایک بہترین رول پلے کر سکیں، اور ساتھ ہی آپ اپنی لائف کو کامیاب بنا سکیں، اور لوگ آپ کی زندگی کی اور آپ کے کام کی دوسروں کو پھر مثالیں دے سکیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔